سر یہ فاٹا میں جو ہے پولیس کب تک انٹر ہو رہی ہے؟ اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے مزدور پشتون کی جو بیلٹ ہے وہ فاٹا میں بائی ایکٹ ہو گیا ہے، اس کے بارے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے؟ ایک ہی آبجیکٹیو ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہ 5th جنریشن وار جو سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، اس کی نفی کا نام ہے نیا پاکستان انشاءاللہ۔ اور اسی لیے آج اس کے سلسلے میں پہلا انیشیٹو یہ تھا 55 ارب روپے، ہر گھر کو 7,20,000 روپے، اور جو قبائلی اسلام میں نہیں رہتے، پاکستان کے کسی علاقے میں رہتے ہیں، ان کو بھی۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھیں، جمہوریت ہے، ہر کسی کو آزادی ہے، لیکن پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو آواز اٹھائے گا، قانون اور آئین کے تحت اس کے خلاف ایکشن ہوگا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو۔ جہاں تک بات ہے فاٹا کی محرومیوں کی، تو انشاءاللہ باذن اللہ پی ٹی آئی نے چاہے وہ ڈرون سے لے کر فاٹا کے اصلاحات اور فاٹا کا مرجر اور فاٹا کے تمام تر جو آئی ڈی پیز کے جو مسائل ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اب عملی طور پہ کیوں اللہ نے ہمیں اقتدار دی ہے، اب پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری، اور انشاءاللہ ہم اپنے قبائلی علاقے کے ماؤں، بزرگوں، بہنوں اور جوانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے۔ سر پی ٹی ایم کے بہت سارے سوشل میڈیا سائٹس ہیں جو افغانستان سے چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیے جی، اول سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر کسی کی ملک کے ساتھ لائلٹی یا اس کی جو وفاداری ہے، اس کو نہ چیلنج میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ ہاں، انسان کا عمل، اس کا کردار، اس کی زبان اور اس کی سوچ اس کی عکاس ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے پاکستان کی سالمیت کو اگر چیلنج کر رہا ہے، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس پر ہماری نظریں۔ اور باقی رہی بات 2 ممبران قومی اسمبلی میں، علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب، اور پی ٹی ایم کو ہر لیول پر مین سٹریم میں لانا، ان کو ساتھ چلانا، ان کو کنونس کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، پولیٹیکل انگیج رکھنا۔ اسی حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور بارہا ہماری بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی اسٹینڈنگ کمیٹیز بھی بنی، ان کا بھی وہ حصہ بن گئے۔ رہی بات اگر ان کے بیچ میں کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں، تو حکومت اور ریاست جو بھی قانونی اور جو کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کے کوئی غلط کام ہوگا تو غلط کام کی اجازت نہ پرائم منسٹر صاحب کو ہے نہ مجھے ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان کی سالمیت چاہے باہر سے کوئی کر رہا ہو یا اندر سے کر رہا ہو، اس کو اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے۔